بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد روى البخاری رحمہ اللہ تعالی من طریق مالک عن هشام بن عروان أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا۔ اللہ تعالیٰ نے جل وعلا ایک عظیم سنہ دنیا کے اندر رکھی ہے کہ جو کوئی انسان بھی دنیا میں آتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء کے ساتھ ایک خاص شرف رکھا ہے کہ علماء کی وفات ایک بڑے علم کے ذخیرے کی وفات ہوتی ہے۔ جیسے مالک کے رستے امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث لائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں لیتا کہ بندوں سے چھین لے، بلکہ علم جو ہے بقبض العلماء، علم آپ کہیں چھینا جاتا ہے یا آپ کہیں کہ علم دنیا سے مفقود ہو جاتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ علماء جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ پھر علماء نہیں رہتے اور لوگ جہال سے پوچھتے ہیں، اور جہال کیونکہ خود بھی فتنے میں ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی اپنے فتاوی سے گمراہ کرتے ہیں۔ اور بالکل کل کی رات یہ خبر پورے عالم میں پھیل گئی، خاصتاً طلاب علم اور طلبہ جو ہے ان کے درمیان، کہ ہمارے فضیلت الشیخ اور محقق محمد عزیر شمس رحمہ اللہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور ہمیں بھی خبر جو ہے فجر کے وقت پتہ چلی، اور بہت رنج اور غم تمام طلبہ کو اس سے ہوا، جن میں میں خود بھی شامل ہوں۔ اب شیخ عزیر رحمہ اللہ طلبہ کے درمیان تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، خاصتاً وہ طلاب العلم جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، علامہ شنقیطی اور علامہ معلمی ان کی تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ دار عالم الفوائد سے جو کتب چھپتی ہیں ان کتب پہ شیخ عزیر کا نام اکثر نظر آتا ہے، اور مشہور کتب میں زاد المعاد، جامع المسائل اور باقی کتب ہے انشاءاللہ جن کا ذکر آئے گا۔ تو شیخ عزیر رحمہ اللہ ان کی میں زندگی پہ بات نہیں کروں گا۔ شیخ عزیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی ولادت کہاں ہوئی، پھر وہ جامعہ بنارس، جامعہ سلفیہ بنارس سے ان نے تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ مدینہ سے، پھر ام القریٰ سے، یہ حیات کی باتیں ہیں ان کی، یہ لکھنے والوں نے لکھی بھی ہے، اور اس پہ حتیٰ کہ شیخ عزیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی کلام کیا ہے، ایک محاضرہ ہوا ہے ان کا لمبا جس میں ان نے اپنی حیات پہ بات کی ہے۔ میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن میرا سفر جو شیخ کے ساتھ رہا چھوٹا سا تھا، لیکن میرے لیے بہت بڑا سفر تھا، جو میں نے شیخ اور محقق عزیر شمس رحمہ اللہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں گزارا 2019 کے رمضان مبارک سے پہلے، اور شیخ سے ملازمت رہی، اور شیخ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، ادب میں، علم میں، زہد میں، اور خاصتاً شیخین شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان دو اماموں کا منہج، ان کی کتب، ان کے تراث اور تحقیق کا منہج میں نے بہت حد تک شیخ عزیر سے ان سب میں استفادہ کیا۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات شیخ سے عزیزیہ کے حی علاقے میں ہوئی،
مسجد عمر بن خطاب میں رضی اللہ عنہ. یہ پہلی ملاقات تھی شیخ سے اور بہت ہی خوبصورت تھی. صلات ختم ہونے کے بعد سنہ پڑھنے کے بعد مسجد بھری ہوئی تھی. میں اور میرے ایک عزیز ساتھی ہم ساتھ تھے اور شیخ نے بنا پوچھے ہمیں پہچان لیا اور دور سے ان کی مسکراہٹ جو ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہی وہ دو اشخاص ہیں، اور آئے اور گلے ملے اور شیخ نے ہمارا استقبال کیا. اور وہاں سے ہم سیدھے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر گئے اور ان کے مکتب میں بیٹھے. یہ پہلی ملاقات تھی. اور پھر واپس آئے، عشاء پڑھی، شیخ کے ساتھ رات کا کھانا ہوا رات کی 12:30 بجے تک. مغرب سے لے کر رات کی 12:30 بجے تک 4 گھنٹے سے زیادہ یہ ملاقات رہی. تو پہلی ملاقات تھی. اور پھر بہت ساری ملاقاتیں عزیزیہ میں، حرم میں، مکتب حرم میں اور مختلف مشائخ کے گھروں پہ، جو انشاءاللہ جن کا میں ذکر کروں گا. یہ اس لیے کہ یہ سارے جو بھی جتنی بھی ملاقاتیں شیخ کے ساتھ ہوئی، یہ ساری ملاقاتیں ملعان بالفوائد، علم، زہد اور ادب کی تھی. حتیٰ کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں گزری جس میں میں نے کچھ مدون نہ کیا ہو، کچھ لکھا نہ ہو، شیخ سے کچھ پوچھا نہ ہو. اور جتنا اس میں سے میرے حفظ میں رہا اور جتنا میں نے اس دن لکھا تھا، اور الحمدللہ وہ سارا بچا کے رکھا. حتیٰ کہ شیخ کے اپنے خط سے لکھے ہوئے 20 اوراق میرے پاس ابھی بھی موجود ہے بفضل اللہ، جس پہ کہ شیخین کی کتب اور منہج تعلیم اور دراسہ کا منہج، اور طلبہ کس طرح حدیث، فقہ، تاریخ اور تحقیق، یہ سارے فنون اس پہ شیخ نے ملخصاً 20 سے زیادہ اوراق میرے پاس شیخ کے اپنے خط کے ہے بفضل اللہ. تو میں ان ملاقاتوں کا ذکر ایک سفر کی طرح آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ان میں سے جو فوائد میں نے مدون کیے تھے اور جو فوائد مجھے یاد تھے اور شیخ جو ہے کہتے تھے اور میں لکھتا تھا، وہ فوائد آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس لیے کہ شیخ کے کلام میں علمی نکات عظیم تھے جو 20 40 50 سال پڑھ کے بھی ایک طالب علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ علماء کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جل وعلا. اور یہ غرض ہے اس بیان کا، اور یہ غرض ہے یہ فوائد سارے بیان کرنے کا کہ شیخ کے لیے رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ جو فوائد طلبہ سیکھیں وہ اس کو استعمال اپنی زندگی میں کریں، اور ہمارے لیے بھی ایک منہج رہے کہ علماء سے استفادہ جو ہے کتنا مفید رہتا ہے. اس دن سے لے کر آج تک شیخ سے الحمدللہ ہمارا رابطہ تھا، کبھی کم اور کبھی زیادہ، اور اس دن سے لے کر آج تک بفضل اللہ سوالات اور شیخ سے کثیر ہم نے فوائد اخذ کیے. تو ملاقات شیخ سے اس طرح ہوئی. اور پھر تحقیق کے بارے میں پہلے شیخ الاسلام تیمیہ اور امام ابن قیم سے بات ہوئی. حتیٰ کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم پہلی بار نکلے مسجد سے شیخ کے گھر کی طرف، تو میں نے شیخ سے کہا کہ میں آپ کے دروس جتنے بھی موجود ہیں محاضرات وہ سن چکا ہوں بفضل اللہ، میں پہلے ہی سن چکا تھا. اور شیخ کو بہت مسرت ہوئی. اور شیخ نے ایک نکتہ حل کیا تھا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب لکھتے تھے تو وہ لمن کو لام، میم اور نون کی طرح نہیں لکھتے تھے، وہ لام لکھتے تھے، پھر میم کی جگہ تھوڑا نیچے جس کو ہم ویسا بناتے تھے اور نون لکھتے تھے، تو یہ لن لگتا تھا. تو شیخ عزیر نے اس کو حل کیا تھا کہ یہ لن نہیں ہے، لمن ایسے لکھتے ہیں شیخ الاسلام تیمیہ. اور جب حواشی صفحے پہ لکھتے تھے شیخ الاسلام، تو اس حواشی کو صفحے کے ارد گرد اگلے صفحے کے ارد گرد چلاتے تھے، پھر اگلے صفحے کے ارد گرد چلاتے تھے. یہ بھی اشکال شیخ عزیر نے حل کیا تھا. تو میں نے شیخ سے پوچھا کہ یہ تحقیق و تراث کا ذوق کہاں سے آیا؟ کہے تو پہلے سے، کیونکہ جامعہ سلفیہ میں ہم بچپن سے ہی کیا کرتے تھے، ایک ہم نے طلبہ کا ایک چھوٹا سا حلقہ بنایا تھا جس میں ایک دوسرے سے عربی میں بات کرتے تھے اور ایک دوسرے سے عربی میں کلام کرتے تھے اور سیگے بناتے تھے اور صرف کرتے تھے، بہت ساری اس میں تمارین کرتے تھے، ایکسرسائزز کرتے تھے. تو کہا پھر یہاں کیا ہوا، کسی نے علامہ بکر ابو زید کو کہا کہ ایک شخص ہے وہ قاعدۃ فی الاستحسان جو شیخ الاسلام تیمیہ نے لکھا ہے، قاعدۃ فی الاستحسان جو شیخ الاسلام تیمیہ نے لکھا ہے، بہت صاف خط میں لکھا ہے. اگر آپ کے سامنے پڑھ جائے، طلبہ کے سامنے بھی پڑھ جائے، جو نحو اور صرف پڑھاتے ہیں ان کے سامنے بھی پڑھ جائے، تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا عربی ہے یا نہیں. کہا علامہ بکر ابو زید کو کہا کسی نے کہ کوئی پڑھتا ہے یہ ہندی. تو شیخ عزیر کو کہا اس کو بلاؤ، کون پڑھتا ہے؟ اس کو کہا پڑھنا آتا ہے آپ کو قاعدۃ میں؟ کہا مجھے آتا ہے. کہا کیسے آتا ہے؟ مجھے آتا ہے ویسی. کہا تو قاعدۃ فی الاستحسان کی میں نے تحقیق کی اور میں نے شیخ کو بتایا، اور علامہ بکر ابو زید بہت خوش ہوئے.
اور علامہ بکر ابو زید کے ہی تحت انہی کے اشراف میں یہ منہج جو ہے دارالعالم الفوائد کا وہ شروع ہوا، اور وہ 20 سال کا وہ پروجیکٹ تھا جس میں 4 مشائخ، میں نے پھر شیخ سے یہ بھی پوچھا کہ یہ 4 مشائخ کا انتخاب کس نے کیا، 4 علماء کا انتخاب کیا؟ کہا یہ علامہ بکر ابو زید نے کیا، کہا 2 متوسط یعنی بیچ والے علماء، یعنی 1400 سالوں کے عرصے کے بیچ والے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے ابن قیم، اور معاصرین میں سے 2 شیخ شنقیطی اور علامہ معلمی، کہا یہ علامہ بکر ابو زید نے انتخاب کیا، اور 20 سال وہ چلا دارالعلوم الفوائد۔ اور علامہ بکر ابو زید کی بات بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، ابھی بھی عالم الفوائد کی کتب پہ چھپتا ہے کہ یہ منہج ان کا دیا ہوا ہے، اور علامہ بکر ابو زید تو بہت ہی بڑے عالم تھے، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو شیخ سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ بھی پوچھا، میں نے کہا شمس کیا ہے؟ کہا یہ تخلص ہے، میرا نام محمد عزیر ہے اور یہ شمس ہے۔ حتیٰ کہ جو شیخ کی پہلی کتب ہے، شیخ نے ہمیں دکھایا بھی، رفع الالتباس عن بعض الناس، علامہ شمس الحق عظیم آبادی کی کتاب ہے، اس کی تحقیق شیخ عزیر نے کی ہے، ورنہ پہلے وہ لکھتے تھے شیخ محمد عزیر سلفی، محمد عزیر سلفی، حتیٰ کہ میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے موجود، اس صفحے کی، اس کتاب کی جو شیخ کا نسخہ تھا، محمد عزیر سلفی لکھتے تھے۔ کہا لیکن یہ شمس جو ہے میرا تخلص ہے، شاعری بہت کرتے تھے اور شعر عربی میں بھی کہتے تھے، اور کہا کہ میں نے عروض پڑھنے کے بغیر شعر کہے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا شعر پڑھتے پڑھتے پھر میں نے شعر کہے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہی عروض سیکھنا پڑے گا تب آپ شعر کہہ سکو گے۔ کہا میں نے اس کے بغیر کہے ہیں، میں نے بھی بعض شعر عرض کیے تھے، شیخ نے مسکرایا۔ تو علی کل حال شیخ پہ میں نے قرات بھی متون کی شیخ کے گھر میں، شیخ کے مکتبے کے اندر۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ شیخ نے جو متون کی قرات مجھ سے کروائی وہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک تو شیخ نے خود تحقیق کی ہے عقیدۃ الرازیین، جو رازیین کا عقیدہ ہے اس پہ شیخ نے خود تحقیق کر کے اس کو چھپایا تھا، اور اس کی کامل قرات ہم نے کی ہے شیخ پہ۔ اور مجموع الفتاوی سے وصیۃ الصغریٰ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وصیۃ الصغریٰ کی قرات کی ہے، اور مقدمہ ابن خلدون سے ایک علم والا باب ہے کہ علم کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی قرات کی ہے شیخ عزیر شمس پہ، میں نے ان کے مکتبے میں، ان کے گھر پہ۔ اور اسی طرح ایک تو میں نے آپ کو وصیۃ الصغریٰ بتائی، اور میں نے آپ کو ابن خلدون کا مقدمہ بتایا، اور حجت اللہ البالغہ سے قرون والا باب، اور میں نے آپ کو اس کے ساتھ ابن خلدون اور حجت اللہ البالغہ اور وصیۃ الصغریٰ اور عقیدہ رازیین کا، یہ قریب میں نے 2-4 کتب ہیں، 2-4 ابواب مان لیجئے جن کا میں نے شیخ عزیر شمس پہ اس کی قرات کی تھی۔ تو یہ طالبہ اس کو یاد رکھے اور کوشش کرے کہ ان متون کو پڑھے، تو اللہ نے توفیق عطا کی ہے کہ میں نے ان کی قرات جو ہے شیخ پہ کی تھی۔ ویسے شیخ بہت ہی زاہد قسم کے انسان تھے، تو شیخ نے ایک بار تمنا کی، کہا کہ ہم نے 20-25 سال پہلے نمکین چائے پی ہے، آپ کے کشمیر میں وہ بنتی ہے تو بنا سکتے؟ ہم نے کہا بالکل۔ ہمارا جو فلیٹ تھا وہ عزیزیہ میں ہی تھا، تو ہم چلے گئے اور پوری ایک تھرماس بھر کے چائے ہم نے بنا لی، اور اگلے دن واپس شیخ کے مکتبے، یہ تو بہانہ تھا، شیخ کے مکتبے میں گھسنے کا بہانہ تھا، تو اگلے دن چلے گئے، شیخ 1 کپ پی پائے شیخ نے کہا بس ٹھیک ہے، ارے شیخ اور پی گا، نہیں بس اتنا کافی ہے۔ تو ہم نے دلی میں پی ہے، شیخ نے کہا 20-25 سال پہلے دلی میں پی ہے، اور اب آج یہاں پی ہے۔ اور شیخ نے ہمیں غایۃ المقصود کے جو طبع چھپے تھے پرانے زمانے کے وہ دکھائے، اور شیخ نے اپنے مکتب سے جس کتاب کو آپ دیکھنا چاہو وہ شیخ حفظہ اللہ نے ہمیں دکھائی۔ پھر اس کے بعد ملاقات ہماری شیخ کے ساتھ عالم الفوائد کے دفتر میں بھی ہوئی، جہاں پہ تحقیق ہوتی تھی۔ شیخ نے کہا کہ اب آپ وہاں بھی آئیں، وہاں بعض محققین بھی تھے، وہ شیخ علی عمران بھی تھے اور باقی محققین بھی تھے۔ تو وہاں جب شیخ کے پاس گئے، شیخ کے آفس میں گئے، تو شیخ نے ہمیں پہلے اختبار میرا کیا، ثلاثی مجرد اور مزید فی ابواب کی تصریف کروائی حفظ سے، پھر کہا لسان العرب ہے، فلاں مادہ نکالو، مادہ یاد نہیں مجھے کون سا مادہ، قطع واللہ عالم مجھے یاد نہیں کون سا مادہ انہوں نے کہا تھا، پورا یاد نہیں، جو فہرست انہیں خود وضع کی تھی وہ دکھائی، وہاں پہ بہت ساری کتب پہ فہرست لکھی تھی، اور لسان العرب سے جب میں نے وہ نکالا، کیونکہ جو عربی میں قاموس ہوتی ہے اس میں جو ڈکشنری ہوتی ہے اس میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے، اس میں الٹا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ شیخ نے دیکھا کہ اس کو آتا ہے، وہ خوش ہوئے کافی، تو اس طرح تصریف کراتے تھے اور سیگے اس پہ کافی زور دیتے تھے، حتیٰ کہ کہتے تھے کہ ہم اپنی طالب علمی کے دنوں میں کوئی بھی سیگا بنا لیتے تھے، پھر اس کی ساری تصریف کرتے تھے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمیں
صرف اتنا آتا تھا کہ ہم ساری تصریف کر لیتے تھے اور اس کا معنی ہی نہیں ہوتا تھا. کوئی بھی لفظ لے لیا اور شروع ہو گئے. اور وہ کہتے تھے کہ عرب ممالک میں اہتمام نہیں ہے. یہاں جو ہے کیونکہ زبان ہے, عربوں کی زبان ہے, وہ نحو کی طرف زیادہ دھیان اسی لیے نہیں دیتے, لیکن اس کی وجہ سے ان کا نحو اور صرف جو ہے کافی کمزور ہے. اور یہ بھی عجیب تھا کہ شیخ رحمہ اللہ اتنا اچھا عربی میں ان کا مقام تھا اور اتنا اچھا نحو اور صرف کو جانتے تھے کہ عرب جو چیز پڑھ نہیں پاتے تھے وہ شیخ پڑھتے تھے. اس سے آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ وہ کیسے تھے. اور ہمیشہ جامعہ میں انہوں نے کہا کہ وہ ممتاز رہتے تھے, فرسٹ ان کی پوزیشن آتی تھی, اور وہ اس کے باہر بہت زیادہ استفادہ کرتے تھے, لائبریریوں سے, مکتبات سے, کتب سے, حتیٰ کہ رحلہ کرتے تھے لائبریریوں میں. تو دنیا مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی عظیم لائبریری دنیا میں ہوگی. دمشق گئے تھے وہ, شیخ البانی رحمہ اللہ کے گھر گئے تھے, انہوں نے کہا ہم شیخ البانی کے گھر گئے ہیں. حتیٰ کہ کہا جب مدینہ میں شیخ البانی تھے, ایک بار ہم ان کے ساتھ گاڑی میں آ رہے تھے تو اتنی تیز تھی کہ پولیس نے روک لیا, اور عشاء کی نماز جو ہے فوت ہو گئی مسجد نبوی میں. پولیس نے روکا ہے, تیز چل رہے, وہ کہہ رہے یہ شیخ البانی ہے. کہہ رہا کیا ہے مطلب, لیکن تیز چل رہے ہیں. کہا ہم شیخ البانی کے ساتھ گئے. پھر ہم شیخ البانی کے گھر بھی گئے ہیں. شیخ نے فرمایا وہاں بھی, اسکندریہ الیگزینڈریا تک گئے ہیں شیخ. میں نے کہا آپ اتنی رحلہ آپ نے کیسے کی؟ غالباً مجھے جہاں تک یاد ہے فرانس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور کہاں کہاں سے مخطوطات انہوں نے لائے ہیں شیخ الاسلام تیمیہ کے اٹھا کے, جو کہ عالم اسلام میں پتہ ہی نہیں تھا اور کبھی چھپے نہیں تھے, جو شیخ عزیر نے رحمہ اللہ شیخ الاسلام کے رسائل چھپائے. میں نے کہا آپ کیسے ممکن ہوتا تھا, آپ کیسے اتنی رحلہ کر پاتے تھے؟ کہا میں کیا کرتا تھا, سال بھر تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتا تھا, جب جامعہ میں چھٹی ہو جائے, جب تعلیم سے چھٹی ہو جائے تو وہاں کیا کرتا تھا, فراغت کے لیے, فراغت ہو گئی حاصل وہاں سے تو اٹھ کے ویزا لگا کے نکل جاتا تھا, اور کتب کو دیکھنا اور فہرست اور وہاں پہ نقل کرنا اور واپس آ جانا, پھر ان کو چھپانا, یہ ساری باتیں جو ہے شیخ حفیظہ اللہ نے اس دوران کی تھی. اس کے بعد حتیٰ کہ شیخ کے ساتھ گاڑی میں ہم سفر کرتے تھے, تو سفر کے دوران بھی مثلا امر القیس ان نے کہا کہ اس کی یہ عربی میں ایسا لفظ ہے کہ دو جگہ پہ اس پہ اعراب بدلتے ہیں. جا امرو القیس, رأیت امرا القیس, دو جگہ اس کی تصریف بدلتی ہے. یعنی فوائد سے ملان ہوتے تھے ہمیشہ شیخ کے, جو کوئی بھی ملاقات شیخ سے تھی وہ فوائد سے ملان ہوتی تھی ہمیشہ. اور میں نے شیخ الاسلام تیمیہ کے تسلسل الحوادث کے بارے میں بھی پوچھا تھا. شیخ گاڑی چلا رہے تھے اور جواب دے رہے تھے, گاڑی چلا رہے تھے اور جواب دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ کیسے جو یہ مسئلہ ہے یہ بعض نے آج غلط سمجھا اور شیخ الاسلام پہ طعن کیا ہے. اور اس میں خارج مجموع الفتاویٰ مستقل رسالہ چھپتا ہے, مسئلۃ حدوث العالم. ہمیں تب کہا تھا شیخ عزیر نے رحمہ اللہ, اور وہ ہمیں کچھ ہی عرصے پہلے پھر حاصل ہوئی کتاب, وہ مجموع الفتاویٰ کے ساتھ نہیں چھپتی. اور آپ سوچئے شیخ اتنے زیادہ حلیم تھے کہ جب بعض اوقات ملاقات ان سے ہوئی جب ان سے ملاقات ہوئی تو شیخ نے کہا کہ میں نے شیخ سے ذکر کیا کہ میں دار عالم الفوائد کی جو بھی چھپی ہوئی کتاب ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ حاصل کروں. شیخ بہت خوش ہوئے اور شیخ نے کہا کہ آپ کے پاس کون سی کتب ہے؟ میں نے کہا تخریج میں کون سی کتاب ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کہ میرے پاس البدر المنیر ہے ابن ملکن کی. کہا میرے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس البدر المنیر ہے؟ تخریج پہ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا. ایسا نہیں تھا کہ شیخ نے تو جتنی ہماری عمر ہے اور اس سے 50 گنا زیادہ شیخ کی تحقیق تھی تب, لیکن شیخ وہ جو زاہد انسان ہوتا ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ حلیم انسان ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ اس سے آپ کو لگتا تھا کہ میں بھی تحقیق کر سکتا ہوں, ورنہ وہ ہنستے آپ پہ. کہا بدر المنیر تو میرے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس کیسے؟ تو ہمیں پھر ہنسی آئی. علی کل حال پھر میں نے شیخ سے کہا کہ میں نے علامہ معلمی کا مجموعہ لیا ہے, شاید ہم نے وہ 350 ریال کا لیا تھا یا 400 ریال کا, ایسا کچھ مجھے یاد ہے. کہا لے لیا کہاں سے؟ میں نے کہا اجیال سے لے لیا, مکہ سے. کہا آپ نے کیوں لے لیا؟ کہا کہاں رکھا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمیں فلیٹ پہ, ہمارے فلیٹ پہ. آپ سوچئے, شیخ نے کہا وہ لے آؤ. ہم لے کے گئے, شیخ کی گاڑی میں اڑالا, اجیال کے پاس واپس گئے. ہم نے کہا کرنا کیا؟ کہا یہ واپس دینا اس کو 400 ریال. کہا 400 ریال بہت رقم ہوتی ہے. مجھے یاد نہیں 350 ریال تھا 400 ریال, وہ تخفیف پہ دیتے تھے. واپس گئے وہاں تو وہ تو وہاں لے لیتے ہیں سیدھے. اس نے کہا رکھ دو پیسے واپس دے. میں نے کہا شیخ کیا ہے؟ کہا میرے پاس نسخہ پڑا ہے, آپ مفت لے جاؤ.
وہ میری طرف سے تحفہ ہے. یہ پہلا تحفہ تھا جو شیخ عزیر رحمہ اللہ نے مجھے دیا. پورا آثار معلمی جو الحمدللہ میرے پاس موجود ہے, بڑا ضخیم ہے, 20-25 مجلد میں. اور معلمی رحمہ اللہ کا جو اکثر کلام ہے وہ چھپا ہوا ہے اس میں. بعض تعلیقات نہیں چھپی ہیں لیکن اکثر جو معلمی نے لکھا ہے وہ چھپا ہوا ہے, اور اس میں تنقیل الگ سے چھپتی ہے. ورنہ ہمارے پاس اس سے پہلے شیخ البانی کا طبع تھا رحمہ اللہ. تو پہلی کتاب جو شیخ نے مجھے تحفے میں دی وہ آثار معلمی کی تھے, اور میں خرید چکا تھا کتاب کو. پھر کہا کہ تمہارے پاس 2 چیزیں آ گئی, کتاب بھی اور اجر بھی اور پیسہ بھی. جہاں تک میرے ذہن میں کتاب بھی آ گئی, اجر بھی آ گیا, پیسہ بھی. اور اپنی گاڑی میں لیا, شیخ کی گاڑی میں ہم نے بھر کے ڈکی میں بھرا کتاب کو, وہاں چھوڑا, پھر واپس آئے اور واپس لائی کتاب. اسی طرح شیخ نے مجھے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد دے دی. کہا آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا ہے, مؤسسۃ الرسالہ کی شیخ شعیب الارنود کی تحقیق ہے. اپنا کہا میرے پاس ہے تو میں آپ کو تحفے. دوسرا تحفہ, اور شیخ کے اپنے ہاتھ سے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے اور جنات فصیح میں اللہ ان کو جگہ دے اور فردوس اعلیٰ میں ان کا مقام کرے. اپنے ہاتھ سے انہوں نے پہلے مجلد میں میرا نام لکھ کے کہا کہ یہ تحفہ میں دے رہا ہوں, اور ڈیٹ اور اس پہ تاریخ ساری ڈالی, وہ میرے پاس موجود ہے. اب ہمارے پاس زاد المعاد کے 2 طبع ہو گئے, ایک تو مؤسسۃ الرسالہ کا, اور دوسرا دار عالم الفوائد کا جو شیخ عزیر کی تحقیق بھی اس میں بعض مجلدات میں موجود ہے. شیخ نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث کی شرح جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کی ہے, مجموع الفتاوی کے 18ویں مجلد میں چھپتا ہے, کہا کہ اس کی ہم نے الگ تحقیق کی ہے. میں نے کہا شیخ وہ تو مجھے کتاب مل بھی گئی ہے, میں لے بھی آیا ہوں کتاب. کہا میں نے تحقیق کرائی ہے, کتاب کی تحقیق شیخ نے کی تھی. کہا وہ کویت میں چھپی ہے, غالباً کویت یا قطر میں چھپی تھی. کہا میرے پاس ابھی پہنچی رہی کتاب, تم نے لے لی؟ میں کہا ہم نے لے لی. وہاں ہم موجود تھے, پھر کتاب آئی, اور اس میں سے ایک پھر آپ کو بھی دے دیا انہیں نسخہ, ایک ہمارے حبیب کو ایک نسخہ دے دیا اس میں سے. کہا تمہارے پاس ہے, تو وہ کتاب ان کے پاس پہنچی. اس کے بعد یہ ہمارے پاس موجود تھی پہلے سے, اور اس میں انہیں لکھا ہے اس کے مقدمے میں, شیخ کے سارے مقدمات بہت نفیس ہے. حتیٰ کہ جب انہوں نے سنا کہ جامع المسائل ہمارے پاس پہنچ چکی ہے 9 مجلد, وہ حیران ہو گئے. کہا کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا نہیں شیخ وہ پہنچ چکی ہے, پہلے ہی پہنچ چکی. وہ ہمارے پاس فروری میں پہنچی تھی, فروری میں لے آئے تھے, اور یہ ملاقات جو ہے اپریل مئی کی ہو رہی تھی. تو جامع المسائل انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پہنچی ہے, اور مقدمات جتنے بھی ہیں شیخ کے رحمہ اللہ وہ سارے مفید ہیں. انما الاعمال بالنیات کا آپ مقدمہ دیکھیے, اس میں لکھا ہے کہ جتنے طبع ہوئے سارے ردی ہیں, اور اتنی غلطیاں ہیں. میں پہلے مقارنہ بھی کر چکا تھا, میں نے کہا ہے مقدمے کے درس میں کہ 17 غلطیاں سخت اور حذف اور اضافہ کی میں نے 2 اوراق پہ صرف دیکھی, اور تحقیق شیخ نے بہت جید اور احسن اس کی ہے. تو زاد المعاد اور آثار معلمی, اور اسی کے ساتھ ان کتابوں کے فوائد. اور پھر ہم بعض مشائخ کے پاس بھی گئے, شیخ نے ہمیں اپنے ساتھ لیا, کہا چلیے ہم بعض مشائخ کے پاس. پہلے قاضی رفاعی کے پاس گئے, علامہ رحمہ اللہ, وہ گزر گئے پچھلے سال. بہت ہی حلیم شیخ تھے, اور ان کا جو مکتب ہے لائبریری, وہ پورے جزیرے کی سب سے بڑی پرسنل لائبریری میں سے ایک ہے. اور وہ شیخ البانی کے سب سے قریب دوست تھے مکہ میں. انہوں نے کہا کہ جب بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ مکہ آتے تھے, وہ قاضی رفاعی کے پاس جاتے تھے. اور ہم قاضی رفاعی کے پاس گئے اور لائبریری دیکھی, اور میں نے جرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی وہاں دیکھی, اور وہ طبع ہند کا تھا, اور اتنی کتب, اتنی قدیم کتب وہاں تھی. اور شیخ نے زیارت کرائی, اور مجھے یاد ہے ہم پھر قاضی رفاعی کے ساتھ بیٹھے. وہاں ایک طالب علم بھی تھے, وہ دکتورا کر رہے تھے قرآن میں. پھر شیخ عزیر کا ان کے ساتھ ایک مناظرہ جیسا ہوا, بات ہوئی, علمی فوائد ہوئے اس میں. پھر قاضی رفاعی ان کو بہت زیادہ, محمد الرفاعی رحمہ اللہ, ان کو بہت زیادہ عزت اور اکرام سے رکھتے تھے. اسی طرح انہوں نے ہمیں شیخ خالد الانصاری آل عثمان ان کے پاس لیا, اچھے وہاں مکہ میں ہی رہتے ہیں آس پاس. اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں, شیخ خالد نے ہمیں سنن نسائی کی جو 42-40 سے زیادہ مجلد میں چھپنے والی شرح ہے وہ تحفے میں دی, واللوی کی رحمہ اللہ, اور وہ بھی ہم لے آئے. پھر کیونکہ شیخ عزیر کی گاڑی چھوٹی تھی, اس میں وہ نہیں پہنچتی شرح ڈکی میں, تو انہوں نے کہا, شیخ خالد نے کہا میں لیتا ہوں. تو شیخ خالد کی گاڑی ماشاءاللہ بہت بڑی تھی, تو شیخ خالد نے اس میں رکھا. اور شیخ خالد بھی جب اب گاڑی چلا رہے ہمارے فلیٹ کی طرف, عزیزیہ میں تھا, تو ہم نے کاغذ قلم نکال دیا اور شروع ہو گئے. انہوں نے کہا بس یاد رکھو علم علماء کے پاس ہے اولاً, ثانیاً جو شہادات ہے لا تضر ولا تنفع کالتمائم, کہا جو شہادات ہے, ڈگریاں وغیرہ ہے, علم علماء کے پاس ہے. یہ ڈگریاں جو ہے یہ تمائم کی طرح ہے, یہ نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. تو شیخ خالد سے ملاقات ہوئی, اور پھر شیخ عزیر
حفظہ اللہ کے ساتھ ہمیں شیخ وسیع اللہ کے ساتھ ایک حلقہ منعقد ہوا ام القریٰ کی طرف، مکہ سے تھوڑا باہر، اور وہاں بھی شیخ عزیر کے ساتھ ہم چلے گئے، اور وہاں میں نے شیخ سے کی تحقیق کے بارے میں پوچھا، اور دوران وقت شیخ نے کچھ اپنے بارے میں باتیں بھی بتائی، جیسے یہ کہا کہ مجھے سلس البول ہوتا تھا، اور پھر میں نے کیا کیا، میں نے سوچا کہ کیا معاملہ ہے، پھر میں نے پانی جو ہے میں کھڑا پیتا تھا، پھر بیٹھ کے پینا شروع کیا تو سلس البول ختم ہو گیا۔ پھر میں نے شیخ سے کہا کہ کیا میں نقل کروں؟ کہا ہاں بالکل نقل کیجئے طلبہ کے درمیان، کیونکہ واللہ عالم کسی نے مسجد میں کھڑا پانی پیا تھا نکلتے ہوئے، تو شیخ نے مجھے یہ فائدہ بھی بتایا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اور اسی طرح شیخ نے علماء کے بارے میں بہت مدح کی اور بہت باتیں بتائی، اور اس میں یہ کہا کہ علامہ اسماعیل سلفی کی تحریک آزاد فکر ایک کتاب اردو میں چھپتی ہے، وہ ہمیں دے دی، کہا ہے پڑھیے اور اس پہ غور کیجئے، اور پھر آئیے واپس اور پھر مناقشہ کیجئے۔ وہ جوشیلے شیخ تھے، وہ چاہتے طالب علم جو ہے وہ اتنا اپنے اندر ذوق رکھے کہ کل وہ علم کے میدان میں بات کر سکے۔ اور انہوں نے مجھے ساتھ یہ بھی کہا تب تک تحقیق التراث کے میدان میں نہیں اترنا آپ، جب تک جس فن میں آپ تحقیق نہ کرو اس فن کو آپ جانتے ہو، اس فن کے مناہج سے آپ واقف ہو، اس فن کے بارے میں آپ کو معلومات ہے۔ علامہ اسماعیل سلفی کی بہت تعریف کرتے تھے۔ میں نے پھر پوچھا ان سے سب سے بڑے عالم آپ کی نظر میں کون ہے جن نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ کہا علامہ حنیف بوجانی۔ اور علامہ حنیف بوجانی رحمہ اللہ کا 4 مجلد کا مجموعہ چھپتا ہے، اردو میں ہے وہ، شیخ نے مجھے وہ بھی تحفے میں دیا، کہا ہے میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، لیجئے اس کو پڑھیے، اس سے استفادہ کیجئے، بہت نفیس ہے۔ کہا ہے سب سے بڑے عالم میری نظر میں جن نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ شیخ عزیر رحمہ اللہ کی اپنی باتیں ہیں، کہیں سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، میرے ساتھ انہوں نے خود کی ہے رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ اور علماء کی بہت تعریف کی، حتیٰ کہ جو محدث اور شیخ ہے عبداللہ سعد، ان سے بہت متاثر تھے، 1 سال پہلے ان سے ریاض میں ملے تھے، کہا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، حتیٰ کہ جب ہم نے علم حدیث کے منہج کے بارے میں پوچھا تو ان کی کتاب کیف تکون محدثا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا اس کو پڑھی۔ الحمدللہ میں اس کو اس سے پہلے پڑھ چکا تھا، کتاب کی شکل نہیں، پہلے وہ PDF تھا، پھر اس کو پرنٹ کرایا تھا کتاب، تو پھر اس کے بعد بہت عرصے بعد اس کتابی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ تو علماء کی بھی تعریف، اور ایک چیز ہمیں سکھایا انہوں نے، کہا کہ کسی پہ ایسا کلام نہ کریں، علماء کی ذات کو مقدس جانیں، وہ ذہن تکفیر نہ رکھے۔ اور ایک نصیحت مجھے کی ہے جو ہمیشہ مجھے یاد رہی، اور حد امکان کوشش میں نے کی کہ میں اس پہ عمل کروں اور میں اس کو اپناؤں، اور میں نے کثیر فوائد دیکھے۔ یہ نصیحت آپ سارے یاد رکھیں، سارے طلبہ شیخ عزیر کی نصیحت یاد رکھے۔ کہا تم علم حاصل کرو اور مشہور ہونے کی کوشش نہیں کرنا، علم حاصل کرو، شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اور خود بھی ان کا وہی منہج تھا، حتیٰ کہ یہ جو واٹس ایپ ہے ان کا 1 سال سے چلا رہے تھے، بس اس سے پہلے کچھ نہیں، صرف آپ کو فون کرنا پڑتا تھا، یہ 1 سال سے چلا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے بس آپ کیا کریں، علم حاصل کریں اور مشہور ہونے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ بھی ان نصیحتوں میں سے تھی، اور زاہد تھے بہت۔ مجھے کہا کہ اگر میں کبھی ہونا ہے، اگر ہمارا ان کا دلی میں بھی ایک مکان تھا، کہا کبھی اگر جانا ہوتا ہے، میں رحلہ صرف اس لیے کرتا ہوں اگر کہیں علمی کام ہو۔ ہم نے کہا تھا آپ کشمیر آئے، کہا آپ کیا کریں، ایک عالم ہے صوفی نذیر احمد کاشمیری، ان کی ساری کتابیں آپ لائے، کہاں تراث ورثار کچھ مل جائیں پرانی کہیں سے بھی، ہم نے لڑکے لگائے تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ تھوڑا پتہ کرائیں یہ کتب مل جائیں، کہا اگر یہ مل جائیں تو میں آ جاؤں گا، ہم رحلہ ایسے نہیں کرتے، کہا کہ ہم آتے ہیں کبھی رحلہ علم کے لیے کرتے ہیں، کہا ہم کھجور اور پانی پہ بسر کرتے ہیں، زیادہ نہیں، کھجور کھائے، پانی پیا، بس چل گئے۔ یعنی زہد کا بھی عنصر ان میں رحمہ اللہ میں بہت موجود تھا، ان کی سادگی، کپڑے لگانے کا طرز۔ اور یہ عرب میں اتنے سال رہے تھے، جس مکان میں ہم تھے ان کے ساتھ بیٹھے، جہاں ان کا مکتبہ تھا عزیزیہ میں، وہاں وہ 20 سال رہے تھے، لیکن آپ کو عربی نہیں لگتے، وہ لباس بالکل غیر عربی، پورے ہندی نظر آتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ کہتے اپنی پہچان آپ کھڑا رکھو۔ اور میں نے ان سے بہت ساری چیزیں پوچھی، اور ہمیشہ علماء جو ہے ہند کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور جن کی کتب کا انہوں نے ذکر کیا اور جن علماء کا ذکر کیا، جتنی تعظیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رحمہ اللہ کی کرتے تھے اتنی کسی کی نہیں کرتے تھے، عظیم تعظیم ان کی کرتے تھے۔ حجت اللہ البالغہ، ہاں یہ وہ تھا، اس کی بھی میں نے کہا، میں تو ویسے بتا چکا ہوں، حجت اللہ البالغہ کی اتنی تعریف کرتے تھے، اور شاطبی کی موافقات اور اعتصام اتنی تعریف کرتے تھے۔ اور شاہ ولی اللہ کی تو آپ پوچھے مت، ان کا مقام کیا تھا،
شیخ کے نزدیک بہت عظیم مقام تھا، اور کس طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعریف کرتے تھے اور حجت اللہ البالغہ کو کیا مقام دیتے تھے. اور یہ ہمیشہ شیخ کا، جتنے بار بھی ہمیں ملاقات کا موقع ملا شیخ سے، ہمیشہ شیخ کا طرز تھا کہ وہ سادے نظر آتے تھے. لباس بالکل سفید سادہ، ٹوپی لگی ہوئی ہے، بس بالکل سادے انسان. آپ کو مطلب سوچنا پڑتا 2 منٹ کہ یہی وہ محقق ہے جس کی تحقیق پڑھ کے میں آیا ہوں. سوچنا پڑتا تھا. اور ایسے مطلب آپ سے بھی بات کرنا، آپ سے بھی بات سننا چاہتے ہیں، آپ بھی بتائیے، آپ بھی بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں، آپ کا اس میں کیا ہے. ہم کہہ رہے شیخ آپ کہہ رہے ہیں ہم کیا کہنے، آپ بھی بتائیے آپ کا اس میں کیا ہے روزان. تو یہ شیخ کے پاس یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ علماء کے پاس صرف آپ کو ملتی ہیں، باقی کہیں نہیں ملتی. اور جب ہم نے منہج فقہی وغیرہ پہ بات کی، شیخ نے کہا ہم نے مختصر قدوری بھی پڑھی ہے، کہا ہم نے اصول شاشی بھی پڑھی ہے. کہا کیونکہ جس زمین میں آپ ہو اس زمین کے فقہ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. پھر آپ آگے چلیے، مرحلوں میں چلیے، قرآن سننا کو اپنا مصدر بنائیے اور فہم السلف، لیکن جس بلد میں آپ ہیں اس بلد کا فقہ پڑھیے. اور ان میں نور الانوار حنفیہ کے اصول فقہ کی کتاب کا ہے، یہ پڑھیے. اور صدیق حسن خان کی حصول المعمول رحمہ اللہ وہ پڑھیے. حتیٰ کہ کچھ ہی عرصے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے، تو ان نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے عقیدے پہ تصریح ہمیں کہاں ملے گی. اور شیخ نے رحمہ اللہ تعالی مجھے کہا تھا کہ آپ کیا کریں، کہ انہوں نے لکھا تھا لشاہ ولی اللہ، میں بالکل وہی پڑھ رہا ہوں جو شیخ نے لکھا ہے، رسالۃ فی العقیدۃ بعنوان حسن العقیدہ او العقیدہ الحسنہ وشرحها النواب صدیق حسن خان فی الانتقاد الرجیح رجحہما. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو الانتقاد الرجیح ہے علامہ صدیق حسن خان کی، وہ آپ پڑھیں، اس سے آپ کو جو ہے ان کا عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ کیا تھا. اور میں نے پھر جو آخری سوال میرا تھا شیخ سے وہ یہ تھا کہ اصل میں ہم وہ علامہ صدیق حسن خان کی کتاب 40 حدیثاً فی فضائل الحج والعمرہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے. کتاب بہت قدیم چھپی تھی، ہمیں اب اس کے وہی کہیں سے اگر مخطوطے مل جاتے تو ہم نے جامعہ سلفیہ سے بات کی وغیرہ، نہیں ملا. پھر میں نے شیخ سے پوچھا تو شیخ نے کہا کتاب بھوپال میں بہت عرصے پہلے چھپی ہے، قریب 100 سال پہلے، بہت پہلے چھپی ہے. تو آپ کیا کریں، مکتبات قدیمہ دیکھیے آپ، ندوۃ العلماء دیکھیے آپ، یہاں تو سلفیہ بنارس جامعہ سلفیہ. تو پھر ہمارے ابو محمد نے حفظہ اللہ ندوہ رابطہ کیا اور ہمیں وہاں سے جو ہے اس کا پرانا تباہ ہوا مخطوطہ جیسا نسخہ جو ہے حاصل ہوا. اور وہ بھی شیخ کے ایک اشارے پہ. علماء کی شان ہوتی ہے، جس میں طالب علم کو 10 سال لگ جاتے، شیخ نے ایک اشارہ کر کے، ہم نے ندوہ کے ساتھ کنٹیکٹ کیا، انہوں نے تصویر اس کی اٹھا کے ہمیں بھیج دی کتاب. اور اس سے پہلے لامیہ ابن تیمیہ اس پہ شدید رد کرتے تھے، شیخ عزیر رحمہ اللہ شدید رد کرتے تھے کہ لامیہ ابن تیمیہ کا نہیں ہے، یہ غلط جو ہے انتساب ہے، غلط شیخ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، یہ شیخ الاسلام کا نہیں ہے. اسی طرح تراث جو شیخ الاسلام کے تھے، میں کیا کہوں آپ سے کتنے حلیم تھے. جب میں نے دیکھا مکتبات جو مکہ میں تھے، وہاں پہ مجھے دار عالم الفوائد کی کثیر کتب نہیں ملی جو شیخین کی تھی. تو شیخ بڑی جو ہے کوشش میں لگ گئے اور کہا ہم دیکھتے ہیں دار عالم الفوائد کے داخل ہو سکتا ہے کتابیں بچی ہوں، جہاں سے چھپتی ہے کتاب ہو سکتا ہے وہاں بچی ہوں کتابیں، وہاں سے نکال کے لائیں گے. اور شیخ نے اکثر کتب وہاں سے نکال لی، اور وہ قریب 600-700 ریال کی ہو گئی. اور وہ کتب شیخ نے وہ ہم نے خرید لی، اور شیخ کے جو ہے شیخ کی کوشش کی وجہ سے، ورنہ ہمیں نہیں ملتی کتاب. پھر شیخ نے اپنے ہاتھ سے ان کتب کا نام لکھ دیا جو میرے پاس موجود نہیں تھی. کہا یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اور امام ابن قیم کی کتب ہے جو تمہارے پاس نہیں تھی. تب میرے پاس منہاج السنہ بھی نہیں تھی، وہاں نہیں موجود تھی، ختم ہو چکی تھی. درء التعارض بین العقل والنقل بھی نہیں تھی، الجواب الصحیح بھی نہیں تھی، مسئلہ حدوث العالم بھی نہیں تھا. اور اسی طرح امام ابن قیم کی کثیر کتب نہیں تھی. جس طرح اکثر کتب تو جو چھپتی ہے وہ ہے، لیکن کتاب روح نہیں تھی. پھر وہ مل گئی لیکن کافی عرصے کے بعد. اور شیخ کیا کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے کتب کی. امام ابن قیم کی کتب کی تقسیم الگ کرتے تھے، مطولات میں زاد المعاد اعلام الموقعین کو رکھتے تھے اور مدارج السالکین کو، اور فقہ کی کتب میں اور سلوک کی کتب میں
الگ الگ تقسیم کرتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے انہیں لکھ کے رکھی ہیں. اور اسی طرح کہتے تھے کہ شیخین کی کتب کو پڑھو. ان میں ہر قسم کا منہج ہے. ان میں یہ منہج ہے کہ ایک انسان کو اپنے مخالف کے ساتھ کیسے بحث کرنی. ان میں انصاف کا منہج ہے. یہ وہ نصیحتیں کرتے تھے بار بار, اور یہ نصیحتیں آپ کو صرف عالم سے مل سکتی ہیں. اور شیخ نے تو 20-30 سال صرف شیخین کے تراث پہ گزارے تھے. اور عجیب بات تھی کہ آپ ان سے کوئی بھی چیز پوچھے وہ آپ کو کہتے کس مکتوبے میں, کس لائبریری میں موجود ہے. اور ہمارے لیے تو انہوں نے کہا کہ آج تو وہ ساری انٹرنیٹ میں موجود ہے وہ مخطوطات, یا آپ آج میل کر دیتے ہو لائبریری کو, وہ آپ کو تصویر کر کے بھیج دیتے ہیں. کہا ہمارے وقت ایسا نہیں تھا, ہمیں سفر کرنا پڑتا تھا. اور تبھی تو یاد رہتا تھا. تبھی تو یاد, جب آپ کو ایک مخطوطے کے لیے سفر کرنا پڑا تبھی تو مخطوطہ یاد رہتا تھا. تو یہ چیزیں تھی جو شیخ حفظہ اللہ ہمیں بار بار بتاتے تھے, اور ان چیزوں کا شیخ ذکر کرتے تھے, اور ان چیزوں سے ہم استفادہ کرتے تھے. تو شیخ سے پھر ملاقات جو ہے آخری بھی ہوئی جب ہمیں واپس آنا تھا, اور شیخ نے امید جتائی کہ ہم پھر سے ملاقات کریں گے. اور پھر فون پہ بھی بعض اوقات کبھی ان سے رابطہ ہوتا تھا. اور پھر جب وہ واٹس ایپ پہ آ گئے, یعنی پھر ان سے سوالات کر سکتے تھے, اور وہ پھر آسان ہو گیا ان سے اتصال کرنا. تو یہ ایک ہلکا سا وہ سفر تھا جو ہم نے شیخ المحقق ہمارے حبیب محمد عزیر شمس رحمہ اللہ کے ساتھ گزارا. اور آپ دیکھیے خود کتنے زیادہ فوائد ہیں, کتنی باتیں ان نے بتائی, کتنی چیزیں ان نے ہمیں سکھائی, اور کتنے کم عرصے میں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے شیخ سے کافی الحمدللہ اچھا استفادہ کیا, بہت کچھ سیکھا, خصوصاً شیخین کے متعلق, شیخ الاسلام تیمیہ اور امام ابن قیم, جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے داخل مجموع الفتاوی جو انہوں نے گنوائی ہے, 110 مستقل رسالے ہیں. داخل مجموع الفتاوی 110 مستقل رسالے ہیں. اور وہ تو پہلے محمد رشاد سالم کا طبع چھپتا تھا, پھر اس کے بعد آگے, اور انہوں نے کہا کہ یہ طبع جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے. اس کے بعد جامع المسائل کے 9 مجلد الگ ہے, اور کچھ جیسے رد سبکی پہ ویسی کتب چھپتی نہیں مجموع الفتاوی میں, تو ان کا ذکر شیخ نے الگ کیا. اور مدخل جیسا ہمارے لیے آ گیا. پھر ہمارے پاس کتاب بھی آ گئی جو الجامع لسیرت شیخ الاسلام تیمیہ, جس کے کہ مصنف خود شیخ عزیر بھی ہیں, محقق 2 ہیں اس میں. تو ایسے العقود الدریہ اس کی طرف اشارہ. لیکن جس طرح شیخ نے اپنے ہاتھ سے کتب لکھی اور اپنے ہاتھ سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھائی, اور شیخ اس کے بھی قائل تھے, کہتے تھے کہ منہج جو ہے پہلے ایک علم کا ہونا چاہیے. جیسے ابن خلدون رحمہ اللہ جس کے قائل تھے, اس کے شیخ بھی قائل تھے, کہ ایک ساتھ ایک ہی علم پڑھنا چاہیے. اسی لیے جو انہوں نے ہمیں لکھ کے تدریس کا منہج دیا تھا, اس میں انہوں نے پہلے سال صرف نحو اور صرف, اور کچھ نہیں کہا. لیکن اب زمانہ بدل گیا, آج ایک ساتھ 4 علوم پڑھائے جاتے ہیں. ورنہ ایسے نظر آتا تھا کہ موافقت ان کو زیادہ ابن خلدون کے منہج سے ہے. ابن خلدون سے کافی متاثر تھے. شیخین سے تو تھے ہی, ابن خلدون سے, شاہ ولی اللہ سے رحمۃ اللہ علیہم, اور شاطبی سے بھی کافی متاثر تھے. اور حدیث میں بھی ان کا رسوخ اچھا تھا. تمام علوم میں شیخ جو ہے راسخ تھے. اور پڑھنے کا طرز جو تھا, کہا تھا کہ بخاری شریف کو آپ پہلے پڑھیں, پھر مسلم کی صحیح کو پڑھیں, پھر ابو داؤد کو پڑھیں, اور امام ترمذی کی جامعہ کو. اور امام ترمذی کی جامعہ کو کافی قیمت دیتے تھے, کیونکہ اس پہ عمل کا معاملہ جو ہے, عمل کا دار و مدار جو ہے وہ ہے. تو شیخ سے جو بھی استفادہ میں کر پایا, اس کا کچھ حصہ تھا جو میرے ذہن میں تھا, اور بعض میں لکھ چکا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. مجھے امید ہے کہ طلباء کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور یہ فوائد جب اس پہ ہم عمل کریں گے اور یہ تحقیق میں اپنی استعمال کریں گے, تو شیخ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ صدقۃ الجاریہ جو ہے بنے گا. اللہ سے دعا ہے کہ شیخ کو فصیح جنات میں جگہ دے, اور شیخ کو عظیم رتبہ عطا کرے, اور شیخ کی جو قبر ہے اس کو پرنور کرے, شیخ کے آل کو صبر عطا کرے, اور طلباء کو ان کی تصانیف سے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اور جو عالم ہوتا ہے وہ ایک طالب علم کے والد کی طرح ہوتا ہے. حتیٰ کہ راغب نے مفردات میں سب سے پہلے اب کا ذکر کیا ہے, اور اس میں یہ واضح کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے کے حساب سے مومنین کے اب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی طرح علماء جو ہوتے ہیں وہ والدین کی حیثیت پہ ہوتے ہیں, اور شیخ رحمہ اللہ اس سے کچھ کم نہیں تھے.
حتیٰ کہ بعض علماء اور آپ کے اساتذہ اور مشائخ آپ کو اپنے والدین سے زیادہ سکھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے تمام اساتذہ پہ ہو، اور شیخ کو اللہ تعالیٰ فصیح جنات میں جگہ دے اور ہمیں معاف فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.